حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کو دل کا سکون ملتا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو نے اپنی بیٹی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ پریشان رہنے سے پریشانی نہیں جاتی، ہاں مگر خوش رہنے سے پریشانیاں ضرور دم توڑ جاتی ہیں۔ جلدی سے سمائل کریں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ صفر ایک بیکار نکتہ ہے، لیکن جب کسی عدد کے ساتھ لگ جاتا ہے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت کی یہی مثال ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہے یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ دنیا کی ساری پریشانیاں اور سارے غم مرد کو گھیر لیں، لیکن بس ایک من چاہی عورت اس کا ساتھ دے تو اسے کسی بھی پریشانی سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر من چاہی عورت اس کا ہاتھ تھام لے چاہے حوصلہ بھی نہ دے، کیونکہ من چاہی عورت خود ایک حوصلہ ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کرے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی
اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، حیا دار ہونا لازمی ہے۔